اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری حجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، آج میں آپ کی خدمت میں ملکہ حسن پری کی تسخیر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس عمل کو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے چندی جمعہ رات 11 بجے کے بعد شروع کرنا ہے۔ چاند کی 3 تاریخ کے بعد جو جمعرات آئے گی، جمعرات کا دن گزار کر رات 11 بجے کے بعد آپ اس عمل کو شروع کریں گے۔ چہرہ جو اس میں آپ کا ہے وہ قبلہ شریف کی طرف یعنی کہ مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف رہے گا۔ حصار جو اس میں آپ نے گھیرا بندھن لگانا ہے وہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو حصار لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 11 بار پڑھ کر اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر آپ نئی چھری پر دم کر کے دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو لگا لیں، اور اگر نیچے پکی زمین ہے یا فرش ہے تو پھر آپ چاک یا کولے پر دم کر کے دائیں طرف سے اپنے گول دائرے کی شکل میں حصار کو لگا لیں، اور 3 بار اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے تمام بدن پر پھیر لیں، تو آپ کے دونوں جسمانی اور دائرے والا دونوں حصار ہو جائیں گے۔ باقی مذاہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق حصار بندھن کر لیں۔ تو بخور اس میں جو ہے وہ آپ نے جو جلانا ہے بخور اس عمل کے دوران، وہ ہے لبان اور عنبر کا اپنے بخور جلانا ہے، یعنی کہ لبان اور عنبر کی دھونی آپ نے اس عمل کے دوران جلانی ہے، پڑھائی کے دوران جلانی ہے۔ پرہیز اس میں آپ نے جو چیزیں نہیں کھانی ان میں شامل ہے ہر قسم کا گوشت، مچھلی، انڈا، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی اور جمع۔ جو میرے بہن بھائی شادی شدہ ہیں وہ سیکسول ریلیشن یعنی جمع سے بھی پرہیز کریں گے اس چلے کے دوران۔ تو عزیمت جو پڑھی جائے گی اس عمل میں وہ اسکرین پر آپ کو دکھائی بھی دے رہی ہے، اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مالک الامدامو لکی بن یوم حاضر شو، مالک الامدامو لکی بن یوم حاضر شو، مالک الامدامو لکی بن یوم حاضر شو۔ تو یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت آپ نے روزانہ 382 بار روزانہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے جس چیز سے حصار کو لگایا تھا اسی چیز سے حصار کو کاٹ کر حصار سے باہر آ جانا ہے، تو آپ تک کا 1 دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ جس کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ کمرہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا بالکل سامان موجود نہ ہو، کمرہ بالکل خالی ہونا چاہیے۔ تو پھر آپ نے روزانہ وقت مقررہ اور جگہ مقررہ پر اس عمل کو کرنا ہے۔ تو ویسے نارمل اس عمل کی مدت جو ہے وہ 3 یوم ہے، اور جس کو روحانیت کی وجہ سے 3 یوم میں کامیابی نہ ہو
وہ پھر 6 یوم کرے، 6 کے بعد پھر 9 یوم، 9 کے بعد پھر 12 یوم، 12 کے بعد پھر 15، 15 کے بعد 18، 18 کے بعد 21۔ یہ روحانیت پر ڈپینڈ کرتا ہے منحصر ہے کہ کتنے دنوں میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے حساب لگا لینا ہے کہ اگر تین کے دن کے وقفے سے پہلے حاضری اس کی ہو تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی۔ اگر فرض محال اس کی 5ویں دن حاضری ہو جاتی ہے تو آپ نے اس سے بات نہیں کرنی، وہ آپ کو صرف آپ کا چلا ختم کرانے کے لیے حاضر ہوگی۔ تو اگر وہ 9ویں دن حاضر ہو تو پھر 3 اور 3 6 اور 3 9، تو آپ کا اس دن چلا کا مکمل ہے۔ تو آپ اگر آپ نے پڑھائی کر لی ہے تو پھر آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی اپنی پڑھائی مکمل نہیں کی اور وہ حاضر ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دینا ہے اور پہلے اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا ہے۔ پھر وہ مکمل کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دنیاوی کاموں میں مدد کیا کرو، جو کام میں نہیں کر سکتا وہ آپ میرے لیے کیا کرو۔ تو اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا آپ آؤ گی، جدھر بھی میں آپ کو بھیجوں گا آپ جاؤ گی، جو کام بھی میں آپ کو کہوں گا آپ کرو گی، مجھے، میری بیوی بچوں کو اور میرے عزیز و اقارب کو کوئی نقصان نہیں دو گی، میرے کاروبار میں کوئی بندہ یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گی۔ یہ اسی طرح آپ نے 3 بار اس سے قسم لے لینی ہے۔ پھر حاضری کا طریقہ دریافت کر لینا ہے دوبارہ حاضری کے لیے، اور اس سے ایک نشانی بھی طلب کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد وہ آپ پر 2 شرائط عائد کرے گی۔ 2 شرائط وہ جو عائد کرے گی وہ ایک تو یہ ہوگی کہ آپ نے میری حاضری کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ میری حاضری آپ کے پاس ہے، ایک شرط تو وہ یہ رکھے گی، اور دوسری شرط وہ اپنی مرضی کس سے رکھے گی جس کو آپ بڑا سوچ سمجھ کر قبول کریں، تاکہ وہ اس شرط کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی دن بھی آپ نے اس کی وہ شرط پوری نہ کی تو وہ آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گی، پھر واپس چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا آپ وہ شرط سوچ سمجھ کر رکھیں۔ یہ بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ یہ سفلی پری ہے، یہ جائز کام بھی کرتی ہے اور ناجائز کام بھی کرتی ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو صرف جائز کام کرنے کی اجازت ہے، اسے جائز کام لینے کی اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز کام لیں گے تو آپ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں اس سے بری ذمہ ہوں اور میں اس کے گناہ میں کسی طرح بھی شریک کار نہیں ہوں۔ آخر میں یہی امید کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے پریس کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، عمل کر کے خود فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔